بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبداللہ خان اردو ریسرچ اسکالر آج کے اس پروگرام کے مڈریٹر کی حیثیت سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام دوستی لٹریچر فیسٹیول کے زیر اہتمام فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر ابوالمعنی مرزا عبدالقادر بدیل کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے منعقد کیا جا چکا ہے۔ فارسی زبان ایک بہت بڑی زبان ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 700 سال تک ہندوستان کی سرکاری، درباری اور ادبی زبان رہی ہے۔ 1836 میں انگریزوں نے آ کر فارسی کی بجائے انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا۔ چنانچہ ہندوستان میں بہت بڑے بڑے شاعر، فارسی کے شاعر پیدا ہوئے، جن میں فیضی، غنی کشمیری، ناصر علی سرخیندی، مرزا عبدالقادر بدیل اور مرزا غالب زیادہ اہم ہے۔ فارسی کی سرکاری حیثیت سے معزولی کے بعد بھی علامہ محمد اقبال، غنیمت کنجاہی اور مولانا قادر گرامی تک بے شمار بڑے شاعروں نے فارسی میں شعر کہہ کر شہرت پائی۔ اگر دیکھا جائے تو آج بھی اردو کی کلاسیکل شاعری کی شعری روایت کو سمجھنے کے لیے فارسی زبان کے ذخیرہ الفاظ کے تلفظ اور اردو انشاء پردازی کے لیے فارسی کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے برصغیر کے فارسی شاعروں میں جس شاعر کو ایران، افغانستان، تاجکستان، تاشقند اور روس میں بے پناہ مقبولیت ملی، جس سے ہمارے اردو کے کلاسیکل شعراء خواجہ میردرد، میر تقی میر، علامہ محمد اقبال اور غالب نے استفادہ کیا، اور جس پر اردو میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی وہ ابوالمعنی مرزا عبدالقادر بدیل ہے۔ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا، بلکہ اگر میں کہوں کہ ضلع بنوں کی یہ خوش بختی ہے کہ وہاں کے اسکالر اور استاد پروفیسر شوکت محمود صاحب جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، نے اردو میں بدیل شناسی کی روایت کے موضوع پر جامعہ پشاور کے شعبہ اردو سے نہایت وسیع مقالہ لکھ کے سن 2018 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آج کے اس پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم ان سے بدیل کے سوانح و شخصیت اور ان کے فکر و فن کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر شوکت محمود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بدیل کے متعلق چند اہم، بنیادی اور دلچسپ پہلوؤں کے متعلق آگاہی بخشیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگوں کا تشریف لانے کا بے حد شکریہ۔ جیسا کہ عبداللہ نے بتایا، بدیل کی تھوڑی بہت شخصیت پہ پہلے بات کر لیتے ہیں تاکہ اردو، پشتو یا انگلش کے جو شاعر ادیب ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں۔ فارسی چونکہ 1835 کے بعد اس کی حیثیت چونکہ سرکاری، اس سے مغلوں کی تو یہ سرکاری زبان رہی، گھر کی بھی اور دربار کی بھی
عدالتوں کی بھی، لیکن اس کے بعد جب انگریز عملداری شروع ہوئی اور جیسے ہی انگریزی سے 1835 کے بعد زوال آیا تو اس کے ساتھ جو شاعر ادیب تھے اس کے وہ بھی پس منظر میں چلے گئے۔ مرزا عبدالقادر بیدل جیسے کہ ابھی عبداللہ نے بھی نام لیا ان کا، مرزا نام کا حصہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مغل تھے اور ہندوستان کی جو پرگفتی ہے اردو ادبیات کی بھی اور فارسی ادبیات کی بھی، کہ یہاں کے تینوں بڑے شاعر جو تھے وہ ترک تھے۔ پہلے امیر خسرو لاچین ترک، اس کے بعد مرزا عبدالقادر بیدل اورلاسک ترک، اور اس کے بعد جو غالب ہے وہ ایبک ترک۔ تو نسلاً جو تھے یہ جو مرزا کا نام لکھا جاتا ہے ان کے ساتھ ترک تھے۔ زبان فارسی تھی، ترکی بھی جانتے تھے، اور ماں ان کی بنگال کی تھی۔ اور ابھی جو نئے محقق آئے ہیں ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب، ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو 5 زبانیں آتی تھیں۔ تو عبدالقادر ان کا نام تھا، اور وہ اس لیے کہ ان کے جو والد تھے مرزا عبدالخالق، فوج میں شاہ جہان کا جو بیٹا ہے شاہ شجاع، ان کی فوج میں افسر تھے، اور ان کے استاد تھے، پیر تھے، شاہ کمال قادری نام تھا۔ تو شاہ کمال قادری چونکہ قادری سلسلہ بیت تھے تو انہوں نے نام تجویز کیا جو شیخ سلسلہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی، تو ان کی نسبت سے ان کا نام عبدالقادر رکھا گیا۔ اور اس کے بعد آتا ہے بیدل، تو یہ تخلص ہے ان کا، لیکن اس سے پہلے ان کا تخلص جو تھا وہ رمزی تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کائنات، زندگی، ادب، فکر، فلسفہ، تصوف، جس بھی حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کے جو رموز تھے وہ ان کے ذہن پہ بچپن ہی سے آشکار ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا تخلص جو تھا وہ رمزی رکھا تھا۔ بعد میں ایک مرتبہ وہ گلستان پڑھ رہے تھے شیخ سالی کی، تو اس میں جب وہ ایک جگہ پہ پہنچے، بے دلت بے نشان چے گویت باز، جب یہاں پہ پہنچے تو ان پہ ایک اہتزاز کی، ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی کہ انسان اگر آپ دیکھیں، احادیث پڑھیں، صوفیاء کے جو اقوال ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو ما عرفنا کا حق کا معرفت، ما عبدنا کا حق کا عبادت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جن کو معراج کرائی گئی وہ یہی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ تو یہ کیفیت تھی ان کے اوپر۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو رمزی کا تخلص ہے، یہ رمزی کا تخلص، اس کے اندر انہیں تھوڑا سا عجب محسوس ہوا کہ یہ تو میں ہر چیز کے رازوں کو جانتا ہوں اور معرفت کے رازوں کو تو رسول بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس میں ایک عجب، اس میں ایک خود پسندی اور اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر بیدل کا جو تخلص ہے وہ اختیار کرنے کی ٹھانی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے حافظ کی روح سے استمداد کیا، یعنی ان کی روح کو اس دل میں مراقبے کی شکل میں مخاطب فرض کر کے ان سے یہ تخلص اختیار کرنے کا یعنی اندیا لیا کہ میں کروں یا نہ کروں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو تخلص ہے بیدل رکھ دیا، اور ابھی تک جو ہے بیدل ہی کے نام سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور ان کی جو کنیت تھی وہ جیسے بتایا عبداللہ نے کہ وہ ابو المعانہ تھی۔ اس کا اشارہ اس طرف ہے، شاعری میں 2 چیزیں ہیں بڑی بڑی، ایک ہے خیال یا مضمون اور دوسرا ہے الفاظ یا اسلوب۔ اور یہ جتنی بھی بحثیں ہیں ادب کی وہ تقریباً انہی 2 بنیادی مباحث کی فروعات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو بیدل کو اگر ہم کسی خانے میں رکھنے کی کوشش کریں تو بیدل کے اپنے ایک جملے سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ شاعری جو ہے نا وہ معنی یابیس، یعنی نئے معنی کو پانے سے عبارت ہے۔
تو یعنی ابتدا ہی سے بیدل کا جو رجحان تھا وہ معنی کی طرف زیادہ تھا، اس لیے ان کو ابو المعانی کہا گیا اور یہ ان کی کنیت۔ اچھا، اب ان کی تھوڑی سی خاندانی پس منظر، پیدائش، تھوڑا سا آپ کو تعارف۔ یہ تو میں نے اس کے نام کو ایکسپلین کیا کہ ابو المعانی مرزا عبد القادر بیدل، میں نے ہر ایک لفظ کی الگ الگ سے وضاحت کر دی۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ نسلاً جو تھے وہ ارلاس ترک تھے۔ اگلی بات یہ کہ 1054 ہجری 1644 کو وہ پیدا ہوتے ہیں۔ بہار جو صوبہ ہے ہندوستان کا، اکثر میرے ساتھ یہ پیش آتا ہے جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ تو ہندوستانی تھا، کہتے ہیں اچھا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ایرانی شاعر ہوگا۔ یعنی اس حد تک بیدل کے بارے میں لا علمی عام ہے کہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، کوئی ایرانی فارسی شاعر سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو تھے صبح بہار کے، بہاریوں کی کراچی میں ابھی کمیونٹی ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی ہے۔ میں نے بھی بہت زیادہ، پاکستان کی سب سے بڑی میرے خیال میں رسائل کا ذخیرہ بھی وہیں پہ ہے، بہت سی کتابیں مجھے ملی وہاں سے۔ تو انہوں نے بھی اپنی لائبریری کا نام شرف آباد بیدل لائبریری رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو بہار ہے وہ بہاری جو ہے اس سے فخر کرتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا شاعر بیدل ہے۔ تو اکبر نگر عرف راج محل یا عظیم آباد پٹنہ، یہ دو جو مقامات ہیں بہار کے، یہ کہا جاتا ہے کہ بیدل کی جائے پیدائش ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ ان کے والد جو تھے وہ شاہ شجاع کی فوج میں فوجی آفیسر تھے۔ اچھا، آگے چل کے جو بیدل 16 سال تک پہنچتے ہیں تو انہوں نے بھی فوج ہی میں شمولیت اختیار کی۔ اس سے پہلے جو ان کو تربیت دی گئی تو والد کے زیر سرپرستی رہے 5 سال تک، لیکن والد جلد فوت ہو گئے 5 سال میں۔ پھر والدہ جو تھی ان کی بڑی دیندار قسم کی اور بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے ان کو قرآن پاک بسم اللہ سے پڑھانی شروع کی۔ 1.5 سال کے اندر وہ بیچاری بھی فوت ہو گئی۔ تو یعنی یتیمی کا داغ۔ 41 سال کی عمر میں جب بیدل اپنی خود نوشت لکھتے ہیں، آٹو بایوگرافی، چہارمسر نام ہے، اور جب وہ باپ کا ذکر کرتے ہیں اور باپ کے ذکر تک پہنچتے ہیں تو ماتم پدر کا نام دیا ہے انہوں نے، اس کو ہیڈنگ دی ہے ماتم پدر۔ اور اس میں جب وہ پھر حیرت کی بات ہے کہ 5 سال میں والد فوت ہوتا ہے اور یہ 36 سال کے بعد باپ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب تو ظاہری بات ہے اتنے چھوٹے بچے کو تو باپ کی جو وہ شفقت ہے وہ یاد بھی نہیں ہوگی، لیکن بیدل نے جو مرثیہ لکھا ہے اپنے والد کا وہ اس بات کی تردید کر رہا ہے۔ انہوں نے والد کا مرثیہ لکھا، اور کیا کمال مرثیہ لکھا، خورشید خیرامی او فروغی بنظر مان۔ ٹھیک ہے، اپنے ماتم پدر میں کیا کہتے ہیں، خورشید خیرامی، یعنی سورج تو چلا گیا، او فروغی بنظر مان، لیکن اس کی شفق جو ہے نا ہماری نظروں میں رہ گئی ہے۔ دریابہ کنارے دیگر استاد و گوہر مان، دریا جو ہے کسی اور کنارے کی طرف بہہ گیا، لیکن میری صورت میں موتی کو کنارے پہ پھینک کے چلا گیا۔ تو یعنی حیرت ہوتی ہے کہ 5 سال کے بچے کی شفقت یہ 36 سال کے بعد 41 سال کی عمر میں اسے کیسے یاد رہی۔ تو اس کے بعد تھوڑی دلچسپ صورت میں ہم انٹر ہوتے ہیں۔ مرزا عبد الخالق کا ایک اخیافی بھائی تھا اور مرید بھی تھا، کیونکہ ان کے والد کے تصوف کے ساتھ بہت گہرے جو تھا ربط و ضبط بہت گہرا تھا۔ تو اس کا نام تھا مرزا قلندر۔ مرزا قلندر کی بیدل نے اس میں یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے کافی مفید ہیں، آپ کو کام آ سکتی ہیں، اور اس سے ہمیں بہت کچھ ابھی سیکھنے کو ملے گا۔ تو مرزا قلندر جو ہے ایک عجیب قسم کی کرشماتی قسم کی شخصیت ہے، اور بیدل کو بنانے کا، اس کی شخصیت کو بنانے کا جو سانچہ ہے، اگر ہم کہیں کہ اگر کسی شخص نے پرووائڈ کیا تو وہ مرزا قلندر کی ذات ہے۔ اچھا، مرزا قلندر جو ہے وہ تقریباً 21 سال کی عمر تک بیدل کی اب تربیت جو ہے
مرزا قلندر کرتے ہیں اور 21 سال کی عمر تک، 21 سال میں پھر وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو تھے یہ بڑے صحت مند، بہت زیادہ ایسے تنومند قسم کے شخص تھے۔ بیدل نے ان کا جو جثہ یا ان کا جو حلیہ بیان کیا ہے، بہت مضبوط قسم کی شخصیت کے مالک ہیں۔ اچھا دوسرا کمال یہ تھا کہ جہاں کہیں کسی صوفی، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ کا سنتے تو پہنچ جاتے اور پیدل جاتے۔ اچھا بیدل کو بھی اپنے ساتھ جو تھے نا وہ جگہ جگہ لے کے جاتے تھے۔ یہ بیدل کی شخصیت کے اندر جو اتنے بہت سارے دریا علوم کے ابھی میں بتانے جا رہا ہوں آگے، اس میں گرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، تو اس کی جو وجہ بنی وہ بھی مرزا قلندر کی ذات تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شایق آزاد ہے، شاہ کابلی ہے اور بے شمار صوفیاں ہیں، ان کی صحبت میں بیدل کو لے کے جاتا تھا، اور جب ان کے اوپر کوئی بات اثر کرتی تو فی البدی شعر بھی بنا سکتے تھے۔ بیدل نے لکھا ہے کہ 5 سال تک مسلسل مرزا قلندر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا فتاحو، یا فتاحو کا انہوں نے مسلسل 5 سال تک وظیفہ پڑھا تھا۔ اس کا اثر مرزا قلندر میں یہ پیدا ہوا تھا کہ کسی اگر بند تالے کی طرف انگلی سے اشارہ کر دے تو وہ کھل جاتا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ چونکہ صوفیاء اور اس میں صحبت میں بہت بیٹھے تھے، روحانی اثرات جذب کیے ہوئے تھے، تو اگر کوئی کسی بچھو کے اوپر اس کا سایہ پڑ جاتا، دھوپ میں کھڑے ہیں نا اور نیچے بچھو ہے، اس کا سایہ پڑ جاتا، تو وہیں پر وہ کیا ہو جاتا، جم جاتا، اس کا زہر اسی کو نگل لیتا۔ اس حد تک یعنی ان کے اندر وہ کرشماتی کمالات کے مالک ہیں۔ اچھا اگلی بات لکھی ہے کہ جب بیمار ہو جاتے تو دوا وغیرہ نہیں تھے کھاتے۔ بیدل نے لکھا ہے کہ 300 مسکال جو روغن گاؤ ہے یعنی گائے کا گھی ہے وہ پی لیتے تو تندرست ہو جاتے۔ اب میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مسکال ہوتا کتنا ہے، ایک عربی وہ ہے نا یہ پیمانہ ہے، تو 4.25 گرام کے برابر ہے، تو یہ تقریباً کوئی 1.5 کلو گھی بنتا ہے، یعنی پورا کوزہ جو تھا وہ ایک ٹائم پہ پی لیتے تھے۔ تو اگلی بات یہ کہ بیدل کو انہوں نے مدرسے میں داخل کروایا اور وہ عربی مدرسہ تھا۔ کچھ محققین لکھتے ہیں کہ آج بھی عظیم آباد پٹنہ میں اس مدرسے کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ جو شاد عظیم آبادی ہیں، سید نقی ارشاد اس کے شاگرد ہیں، انہوں نے کچھ آثار کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا یہاں سے ایک اہم بات، بیدل کو عربی مدرسے میں داخل کرایا گیا اور وہاں پہ انہوں نے قافیہ پڑھ لیا ہے، اب شرح الاجامی پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ بھتیجے کی تربیت کی بڑی فکر رہتی تھی، تو وہ خود مدرسے کبھی کبھی چلے جاتے۔ تو ایک دن وہ مدرسے چلے گئے۔ اب مدرسے میں جو گئے تو 2 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کسی علمی مسئلے کے اوپر بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس مرزا قلندر بھی کھڑے ہو گئے، اس کو دیکھنے لگے، ان کی باتیں سننے لگے، اس بحث کو۔ تو اس دوران میں ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے دلائل ذرا اچھے تھے، تو وہ لگتا تھا کہ یہ بحث جیت رہا ہے، اور دوسرا اسٹوڈنٹ تھا اس کے دلائل اس کے پاس ختم ہو رہا ہے، تو لگ رہا تھا کہ وہ بحث کیا ہو رہا ہے، ہار رہا ہے۔ اب مرزا قلندر ان کو دیکھ رہا ہے، تو جو جیت رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر نخوت اور تکبر اور خود پسندی ٹائپ کے جو تاثرات تھے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہار رہا تھا اس کے اندر ایسے خجالت اور ایسے شرمندگی اور ایسے شکست خوردگی ٹائپ کے جو تاثرات تھے وہ اس کے چہرے پہ جنم لے رہے تھے۔ تو مرزا قلندر کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی تعلیم ہے اور یہ کیسی تربیت یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ جو جیت رہا ہے وہ بھی منفی جذبے کا شکار ہے اور جو ہار رہا ہے وہ بھی منفی جذبے کا شکار ہے۔ یہ اگر میرا بھتیجا اس میں سے پڑھ کے نکلے گا پتہ نہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ تو وہ ہاتھ سے پکڑ کے بیدل کو گھر لے گیا۔ اب اس پہ غلام رسول مہر نے بھی لکھا ہے کہ وہ جو عربی ادبیات کی تحصیل سے مزید بیدل کی شخصیت میں وسعت اور نکھار پیدا ہوتا اس سے محروم ہو گیا۔ یہاں پہ وقتی تاثر تو یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن نہیں، مرزا قلندر اس سے بہت یعنی ویژنری قسم کا ایک بصیرت سے بھرا ہوا انسان تھا۔
اس نے کہا بیدل کو، اور یہی چیز پھر ہمیں آگے غالب میں بھی نظر آتی ہے، بیدل کو کہا کہ میں تمہیں جتنے فارسی ادبیات کے شاہکار ہیں وہ میں تمہیں لا کے دوں گا، تمہارا کام یہ ہوگا کہ سارا دن تم نے ان کو پڑھنا ہوگا، اور جو چیز جیسے اسلم میر صاحب بتا رہے تھے کہ میں اس کے اوپر نام لکھتا ہوں، یعنی ایکٹیو ریڈنگ کرتے ہیں، تو تم نے ایکٹیو ریڈنگ کرتے ہوئے ان کے اوپر کیا کرنا ہے، جو سب سے اچھی جگہ تمہیں اس میں کوئی مصرع، کوئی شعر، کوئی عبارت، کوئی جملہ، کوئی ترکیب ملے تو تم نے انڈر لائن کرنا ہے، اور رات کو تم نے مجھے اپنے پورے دن کے مطالعے کا خلاصہ سنانا ہے۔ تو ایک خود مطالعہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اور پسند کرنے کی تحسینیت جسے کہا جاتا ہے، اچھے اس کو چننا اور اس کی اچھے متن کی تحسین کرنا، تو یہ اسے تربیت بیدل کو اس کے چچا مرزا قلندر نے دی۔ اس کے بعد 21 سال میں نے آپ کو بتایا کہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد ایک بیدل کے ماموں بھی تھے مرزا ظریف، بیدل ان کے بھی زیر اثر کچھ عرصہ رہے، اور وہ جو تھے ان کے اوپر یعنی تفقہ کا اثر زیادہ تھا، یعنی ایک قسم کے متشرع عالم دین تھے، کرتے وہ کاروبار تھے، بزنس مین تھے، تو بیدل کو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی۔ اچھا، بیدل نے پھر اپنے مطالعے سے غزالی کو پڑھا، رازی کو پڑھا، حافظ کو پڑھا، رومی کو پڑھا، جامی کو پڑھا، ابن عربی کو پڑھا، مجدد الفسانی کو پڑھا، سعدی کو پڑھا۔ کوئی ایسا شاعر ادیب، کوئی ایسا بڑا وہ نہیں ہے جو بیدل نے مطالعہ نہ کیا ہو کسی کا اور اس سے اثرات جذب نہ کیے ہوں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 5 تو زبانیں جانتے تھے بیدل، لیکن علوم اور فنون جو تھے، اب تھوڑا اس پہ آتے ہیں کہ ذاتی مطالعے سے بیدل نے پھر اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو کتنی وسعت دی، اتنی وسعت دی۔ اب وسعت کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے یہاں پہ مدد لینی پڑے گی علامہ اقبال کے قول سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شنکر اچاریہ کے بعد پورے ہندوستان میں اگر کوئی بڑا مفکر پیدا ہوا ہے تو وہ بیدل ہے۔ تو اتنا بڑا ذہن، میں کہتا ہوں ہندوستان میں اقبال، میں جب بھی اس پہ سوچتا ہوں کہ ایک طرف سب سے بڑا ہمارے اردو، یہ سب کانٹیننٹ کی اگر میں بات کروں، پورے عالم اسلام تک بھی اسے پھیلا سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں سب کانٹیننٹ تک رہتا ہوں کہ سب سے بڑا ذہن کون سا ہے، بیدل ہے، غالب ہے، یا اقبال ہے۔ مجھے اس پہ سوچنے پہ اکثر الجھن ہوتی ہے، میں کیا فیصلہ کر پاؤں۔ تو غالب اور اقبال جو ہے یہ خود بیدل سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور اقبال نے بیدل کو مرشد کامل کہا ہے، اور غالب نے 13 شعروں کے اندر بیدل کو کلزم فیض کہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اردو اور فارسی ادبیات کی جو نظام شمسی ہے، اس کے اندر غالب اور اقبال سیارے ہیں، اور بیدل کی حیثیت جو ہے وہ اس نظام شمسی کے سورج کی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اپنے مطالعے کو وسعت دی بیدل نے۔ یہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر استاد یا جو مدارس ہے وہ کسی خاص حد تک ہمیں پہنچا کے رک جاتے ہیں، ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں پھر وہاں پہ رکنا نہیں چاہیے۔ ہمیں خود بھی اپنے مطالعے کو وسعت دینی چاہیے، اور کتنی وسعت دینی چاہیے کہ علوم کے پیمانے چھوٹے پڑ جائیں۔ تو انہوں نے منطق پڑھی، انہوں نے فلسفے کا مطالعہ کیا، انہوں نے حکیم تھے، طب یہ پڑھی، ہندو مائتھولوجی سے ان کی مثنویاں بھری پڑی ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں بندرا بنداس خوشگو، وہ لکھتا ہے کہ میرے استاد کو، وہ لکھتا ہے اپنے، اس کا جو تذکرہ ہے سفینہ خوشگو، اس میں لکھتا ہے بندرا بنداس خوشگو کہ میں تقریباً 1000 مرتبہ سے زیادہ بیدل سے ملا ہوں گا، اور کہتا ہے کہ بیدل کو پوری مہابھارت زبانی یاد تھی۔ اس کے بعد فزکس، کیمسٹری، اور یہ ڈارون کا جو نظریہ ہے، اس پہ شعر ہے بیدل کے پاس،
اس کے بعد رمل، جعفر، ان علوم سے وہ واقف تھا. یعنی تصوف ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے اسلم میر صاحب کہ ہندوستان میں یعنی ابن عربی کے وحدت الوجود کا سب سے بڑا شارح جو ہے وہ بیدل ہے. آپ ہندوستان میں وحدت الوجود کا ذکر کریں تو فوراً دوسرا نام پھر بیدل کا آ جاتا ہے. تو یعنی کوئی اچھا نباتات پہ اپنی مصنوعی نباتات کے بارے میں وہ حقائق بیان کرتا ہے. یعنی کوئی ایسا علم ہمیں نہیں ملتا. میں نے خود سوچا ہے بہت سے یعنی اچھا اب جو جدید تھیوری کا دور ہے، ابھی ہم ایک سیمینار گزار کے آئے پچھلے مہینے میں نیوٹن کی تھیوری، اس کے بعد آئنسٹائن، ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر شوکت علی آئے ہوئے تھے لاہور سے، تو وہ انہوں نے ریسرچ کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آئنسٹائن کا یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس کے اثرات بیدل میں اس سے پہلے موجود ہیں آئنسٹائن سے. ابھی رد تشکیل تھیوری کا دور ہے، یہ جو ریکنسٹرکشن ہے راک دریدہ کی، اس کے اثرات بیدل کے پاس پہلے سے موجود ہیں اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو یعنی کوئی ایسا علم، کوئی ایسا فن مجھے نہیں ملتا جس کے اوپر بیدل کے ہاں بے شمار یعنی وہ نہ ہو. اچھا، ان کی شخصیت، فوج میں گئے، ابھی آپ کو بتایا گیا 16 سال کی عمر میں وہ شاہ شجاع کی فوج میں تھے، اور اس کے وہ چھوڑ کے پھر 21 سال کی عمر میں انہوں نے یہ جو اورنگزیب عالمگیر ہے اس کا جو بیٹا تھا اعظم شاہ، اس کی فوج میں پھر ملازم ہو گیا. اور اس کو داروغہ بنایا گیا کوفت گر خانے کا. اس میں نے ریسرچ کی کوفت گر خانہ کیا کرتا تھا. تو جو خنجر ہوتے تھے اور اس کے بعد جو تلواریں ہوتی تھیں، اس کے اوپر جو قیمتی دھات لگائی جاتی تھی سونے یا چاندی کی، اور اس کے اوپر جو جڑاؤ کام کیا جاتا تھا کوئی ہیرے جواہرات کا، اس کا ڈپارٹمنٹ تھا فوج میں. یہ اس کا انچارج تھا بیدل. پھر انہوں نے فوج چھوڑ دی اور اس کے بارے میں کئی روایات ہیں. پہلی روایت یہ ہے، اور اس کی تردید ہو چکی ہے، کہ اعظم شاہ نے کہا تھا کہ بھائی تم میرا قصیدہ لکھو تو میں تمہارا جو منصب ہے نا اس میں اضافہ کر دوں گا. تو بیدل تو بڑا قناعت سے بھرا ہوا آدمی تھا. میرے حافظے میں ہزاروں شعر ہوں گے، لیکن قناعت کے موضوع پہ میرے ذہن میں بیدل سے اچھا شعر ابھی تک کوئی نہیں کہہ سکا. میں آگے چل کے سنانے والا ہوں آپ کو. تو اس کی شخصیت میں چونکہ قناعت زیادہ تھی، استغنا تھا، تو چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ بات اس لیے غلط ہے کہ یعنی میں تمہاری تعریف نہیں کر سکتا کہ بیدل کے محسن آزاد کی کتابیں سخندان فارس، اس کے اندر بیدل کا تذکرہ، اس میں لکھتا ہے کہ اس کے 1 لاکھ شعر ہیں اور اس نے ایک شعر بھی کبھی کسی کی تعریف میں نہیں لکھا، اور یہ بھی غلط ہے کیونکہ بیدل کی کلیات میں 20 قصائد موجود ہیں. اعظم شاہ کا قصیدہ موجود ہے، اعظم شاہ کی تعریف میں اس نے فارسی میں قصیدہ لکھا. یہ غلط ہے. بات دوسری تھی، ایک مرتبہ اعظم شاہ بیٹھا تھا اور شاعروں کا ذکر ہو رہا تھا، تو پھر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تمہاری فوج میں جو مرزا عبد القادر ہے جس کا تخلص بیدل ہے، یہ بھی شاعر ہے. تو اس نے ایک یعنی مزاحیہ یا طنزیہ قسم کا جملہ کہہ دیا کہ فوج میں جہاں نوجوانان پردل موجود ہیں وہاں بیدل کا کیا کام. تو اس کو اپنی ذات پہ یہ طنز لگا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. اچھا، پھر بعد میں کافی سارا اعظم شاہ نے اسے اطلاع بھجوائی کہ بھائی تمہارے اعضاء اچھے ہیں، تمہارا وجود بڑا اچھا ہے، تو تم واپس آ جاؤ. لیکن بیدل پھر واپس نہیں آیا. پھر اس کے بعد ساری زندگی اس کا پروفیشن جو تھا، غلام رسول محض نے بھی لکھا ہے، باقی محققین نے بھی لکھا ہے کہ وہ چونکہ حکیم تھا اور مختلف قسم کی جو معجونیں وغیرہ ہیں، جو ادویات ہیں، وہ تیار کرتا تھا اور بہت زیادہ بکتی تھیں. اور اس کے خالو کا ایک بیٹا تھا، مرزا عباد اللہ نام تھا، تو وہ مطب چلاتا تھا. تو اس سے اس کی وہ ہوتی تھی پروفیشن، یعنی اس کی آمدنی اس سے ہوتی تھی. لیکن 1-2 باتوں کا اضافہ میں اور بھی کروں گا یہاں پہ. یہ 1685 تک بیدل جو ہے وہ مختلف جگہوں تک پھرتا رہتا ہے.
لیکن اس کی اسٹے، اس کا قیام، اس کی سکونت جو ہے وہ اپنے ہی ایریے عظیم آباد پٹنہ میں ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور تک آیا بے دل جو ہے، یہاں پہ حسن ابدال آیا، یہاں پہ جو یہ سکھوں کی وہ ہے یادگار ہے، یہاں تک بے دل آیا ہوا ہے۔ اور اس وقت اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ بھی یہیں پہ تھا، اور وہ خوشحال خان خٹک سے برسر پیکار تھا یہاں پہ۔ بے دل اس دور میں یہاں آیا تھا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رحمان بابا اور جو خوشحال خان خٹک ہے ان کا معاصر ہے، ان کا کنٹمپریری ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نوکری اس نے چھوڑ دی، اور 1685 میں اس کا دل کیا کہ اب جو ہے مجھے دلی چلے جانا چاہیے۔ تو اب جو ہے نا، مرزا عبد القادر دہلوی اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو 1885 میں، یعنی ابتدا کے جو 41 سال ہے زندگی کے، وہ اس نے گزارے وہاں پہ بہار میں، اور اس کے بعد پھر 1685 میں وہ آتا ہے دلی۔ اچھا، جو اورنگزیب عالمگیر کے 7 ہزاری یا 8 ہزاری وہ تھے، منسٹر تھے، وزارات تھے، شکرخانی اس کو کہتے تھے، نواب شاکر اللہ، نواب شکر اللہ خان، نواب عاقل خان رازی، یہ ایک فیملی تھی، ان کے ساتھ بے دل کے مراسم تھے۔ تو بے دل نے وہاں سے ان کو خط لکھا کہ میرے لیے کوئی گھر کا اگر بندوبست ہو جائے۔ تو انہوں نے دہلی دروازے کے باہر ایک حویلی دیکھی، اور اس وقت میں وہ 5000 روپے کی انہوں نے یعنی خریدی، اور بے دل کو کہا کہ اب آپ آئیں، آپ کے لیے حویلی تیار ہے۔ تو وہ آئے، اور اس باقی زندگی پھر انہوں نے جو 1720 تک زندگی کے جو آخری 35 سال ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ اس حویلی کے اندر گزارے، اور یہیں پہ دفن بھی ہوئے۔ وفات سے 10 سال پہلے انہوں نے یہاں پہ قبر تیار کروائی تھی، اور اسی کے اندر 1720 کو فوت ہو کے وہ پھر ان کو دفن بھی کیا گیا۔ اگلی بات جو میں بتانا چاہتا تھا، یہ جو نواب شکر اللہ خان تھا، وہ اتنا قدردان تھا اس کا کہ بے دل کے لیے 2 روپے یومیہ وظیفہ بھی مقرر کیا، اور وہ 5000 کی جو حویلی تھی وہ بھی گفٹ کر دی، یعنی اتنے قدردان۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، غالب جو اتنی یعنی للچائی ہوئی نظروں سے بے دل کو دیکھتا تھا اور اس کو اپنا پیر کہتا تھا، مرشد کہتا تھا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بے دل جو تھا وہ مغلوں کے پیک دور میں پیدا ہوا تھا، جب ان کا جاہ و جلال، مرتبہ، سارا کچھ جو تھا وہ عروج پہ تھا، اور غالب جو تھا وہ زوال کے بالکل اختتامی دور میں پیدا ہوا، اور غالب کی خواہش تھی کہ میں بھی بے دل کی طرح، وہ بھی فارسی کا شاعر، میں بھی فارسی کا، وہ بھی ترک، میں بھی ترک، میں بھی اس کی طرح عزت والی زندگی گزاروں اور میری بھی ویسی پذیرائی ہو، لیکن نہ ہو سکی۔ تو وہ عابد علی عابد نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ 13 شعر لکھے، میں نے ابھی آپ کو بتایا، غالب نے بے دل کی تعریف میں، اس کی تحسین میں 13 اردو شعر لکھے ہیں، اور مشہور شعر تو وہی ہے، تیرے بے دل میرے لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بڑا خوبصورت تجزیہ میں آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ غالب جب بھی بے دل کا ذکر اپنی شاعری میں کرتا ہے تو اس سے بے دل مراد نہیں ہوتا۔ ابھی ہم ان کی بڑی پرمغز گفتگو سن کے آئے ہیں اسلم میر صاحب کی، تو یہ بطور میٹافر کے ہوتا ہے۔ یہ بے دل غالب کے لیے ایک مثالی استعارہ ہے۔ بے دل اصل میں وہ غالب ہے جو بن نہیں سکا اور بننا چاہتا ہے، تو یہ اصل میں وہ اس سے ایک استعارے کا کام لیتا ہے کہ کاش میں بھی بے دل ہوتا، تو اس مراد یعنی میں بھی یہ والا بے دل ہوتا، تو بے دل کو وہ کہہ کے آئیڈیل غالب مراد لیتا ہے۔ یہ آپ تک بات پہنچانی تھی۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ وظیفہ بھی مقرر ہو گیا اور ان کو تحائف بھی ملتے رہتے ہیں، روغن زیتون بھی ملتا ہے، سارا اتنی چیزیں کون کون سی اب میں گنواؤں گا، میں کہتا ہوں کچھ تھوڑے اور پہلوؤں پہ بھی بات ہو۔ سر نہیں، ابھی ایک بات رہتی ہے، تو ان کے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا شاگرد کہ جو سفینہ خوشگو ہے، یہ 15 بن داس خوشگو، تو میں تھوڑا سا یہ بات مکمل کر لوں۔ ٹھیک ہے سر۔ کہ جو شاگرد ہے اس کا، اس نے بے دل کی جو محافل ہے اس میں چونکہ ہر روز وہ شریک ہوتا تھا، تو اس کا احوال لکھا ہے، میں تھوڑا سا یہ پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک۔
बेदिल खुद वो लिखता है कि बेदिल खुद भी बहुत सेहतमंद था। यहाँ से मैं आगे चल के आप तक एक और नुक्ता पहुँचाना चाहूँगा। इतना सेहतमंद इंसान था कि 3 से 4 हज़ार पुशअप रोज करता था। दूसरी बात यह कि 7 से 8 सेर खाना खाता था। ये तो पहलवान इतना सेहतमंद। और जब अच्छा उसकी जो लाठी थी वो भी किताबों में उसका जिक्र है। नौलासी नाम था उसका, उसने उस पर नाम रखा था नौलासी। ये भी बतौर तंस के नौलासी कहते हैं शाख नाजुक, यानी जो नई शाख होती है ना ग्रीन, उसको तोड़े तो कितनी नाजुक होती है और कितनी हल्की होती है। उसका जो वजन था 35 सेर शाहजहानी था और उसको हाथ में उठा के फेंकता था, वो जो उसका असर, यानी इतना ताकतवर। नुक्ता ये पहुंचाना था, हमारे उर्दू में जो बेदिल पे पहली पाकिस्तान में किताब लिखी गई है 1952 में ख्वाजा इबादुल्लाह अख्तर ने, उसने एक नुक्ता लिखा है कि ये जो बेदिल का तखय्युल, बेदिल का तफक्कुर, बेदिल का तफलसुफ, बेदिल इतना जो ज़हीन और काबिल है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सेहतमंद बहुत ज़्यादा था। तो जिस्मानी सेहत से उसकी जो ज़हनी सेहत थी उसको भी फ़ायदा पहुंचा। नुक्ता ये पहुंचाना है। अच्छा, और बहुत सारी बातें हैं। एक मरतबा चल रहा था और थोड़ा सा पाँव डिगमगाया, हो सकता है कोई बारिश हुई हो और कीचड़ हो, एक दीवार को थामा तो दीवार गिर गई। बेशुमार बातें सुना सकता हूँ, मैं रोकता हूँ ताकि कुछ थोड़ा आगे बढ़े। शायद उस वक्त जिंदा नहीं है, तो शायद आपको मुझे मौका मुझे मौका ना देता। शौकत साहब, आपने नहायत जामे अंदाज में बेदिल की ज़िंदगी के हालात के बारे में हमें आगाह किया। हमारा सवाल आपसे ये होगा कि बेदिल के शायरी का बुनियादी थीम क्या था? अच्छा, मैं 2 बातों का इजाफा करके फिर मैं थीम की तरफ आता हूँ। अच्छा, बात तो ये कर रहा था कि यानी इतना सेहतमंद, इतना ज़्यादा तनोमंद, इतना ज़्यादा, यानी चूँकि मुग़लों का उरूज का दौर था इसलिए उसको बहुत से उलूम व फ़नून सीखने का मौका मिला, सेहत भी अच्छी थी। तो बात ये हो रही थी कि पूरा दिन वो घर में होता और वो मश्क सुखन करता। खुशबू ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि वो एक दिन में, चूँकि सेहतमंद था तो 500 तक शेर लिख जाता था, 500 तक शेर लिख लेता था। उसका जो टोटल ज़ख़ीरा इस वक्त हमारे पास है, मेरी तहकीक के मुताबिक 71,000 है, लेकिन डॉक्टर ये जो अभी तकियाब्दी साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं 90,000 से ज़्यादा है, उनका ये कहना है। अफ़गानिस्तान से पहले 4 जिल्दों में 1962 में छपा था। अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो ग्रुप में भी हमारे साथ हैं, उबैद साकी साहब, उन्होंने इसको 8 जिल्दों में शाया किया है। उनका तमाम टोटल वर्क जो है अफ़गानिस्तान से अभी ये पिछले महीने में प्रिंट होके आए हैं, 8 वॉल्यूम्स में उनका काम। तो इसके पीछे भी उनकी सेहत है। तो बात ये हो रही थी कि 500 तक शेर लिख लेते और फिर शाम को निकलते मर्दान खाने में आते। तो वहाँ पे जब आते तो जितने भी दिल्ली के बड़े बड़े जो उमरा हैं और जो शुआरा हैं वो आते उनके पास। फिर अदबी गपशप होती, अदबी चीज़ों, अदबी मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन होती और बड़ी दकीक और दिलचस्प किस्म की। एक नुक्ता मैं बयान करता चलूँ। एक मरतबा बहस हो रही थी, आखिर में ज़िक्र खुदा का लफ्ज़ जब वो अदा करता बेदिल, तो इसका मतलब ये होता कि अब बातें मौकूफ़, अब सारे शायर जो यहाँ पे मौजूद हैं वो अपना अपना कलाम पेश करेंगे। फिर उसमें पहले बेदिल अपना दीवान मंगवाता, अपनी 4 लाइनें, 4 मिसरे थे। उसका जो दीवान है 4 यानी कॉलम्स थे उसमें शेरों के। तो पहले उसमें से खुद कलाम पढ़ता और उसके बाद फिर जिसकी तरफ इशारा करता तो वो जो है उसको फिर मौका दिया जाता कि अब तुम पढ़ो। बोलता आहिस्ता था लेकिन शेर जो है ऊंची आवाज़ में ऐसे पढ़ता
کہ گلی میں باہر گزرتا ہوا شخص بھی ان کے شعر کے ایک ایک لفظ کو سن لیتا. اچھا، بات کر رہا تھا کہ ادبی بڑی دلچسپ اور دقیق قسم کی ڈسکشن ہوتی ہیں. ابھی میں ایک واقعہ سنانے والا ہوں، ہمارے جاوید احسان صاحب کا بھی پسندیدہ واقعہ ہے. ایک مرتبہ ناصر علی سرہندی بھی بیٹھا تھا اور انہوں نے اپنی غزل میں سے ایک شعر پڑھا. نشد آئینہ کیفیت ماں ظاہر آرائی، نہاماندیم چومانی بے چندی لفظ پیدائی. انہوں نے شعر پڑھا تو جیسے ہی شعر پڑھا تو ناصر علی سرہندی نے اعتراض کیا. شعر کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جب ظاہر ہوتا ہے تو معنی بھی ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن جو ماں ہے یا من ہے یا میں ہوں یعنی انسان، یہ بھی ایک لفظ ہے، لیکن اس کے معنی کتابوں میں بہت سارے لکھے ہیں، لیکن اس کی حقیقت آج بھی واضح نہیں ہو سکی. ناصر علی سرہندی نے اعتراض کیا کہ لفظ جو ہے تابع معنی. اب دلچسپی سے اور ذرا غور سے سنیں کہ معنی جو ہے تابع لفظ ہے، جب لفظ بنا معنی ظاہر ہو جاتا ہے. بے دل نے کہا کہ اچھا تم معنی کو تابع لفظ کہتے ہو، حالانکہ لفظ کا معنی بھی تو لفظ ہی ہوتا ہے. اب سمجھ آئی آپ کو کہ لفظ کے معنی کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتے، اس کی حقیقت کبھی بھی واضح نہیں ہو سکتی. لفظ کے معنی میں جب آپ لفظ لائیں گے تو وہ بھی لفظ ہی ہوگا، وہ معنی نہیں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ میں یعنی انسان کے بارے میں جتنی فلسفے اور حکمت اور تصوف اور قرآنیات اور تفاسیر یا جتنے علوم کے اندر معنی بیان کیے گئے ہیں وہ بھی لفظ کی حیثیت رکھتے ہیں. انسان کی حقیقت انسان سے آج بھی آشکار نہیں ہو سکی. تو ناصر سرہندی چپ کر کے بیٹھ گیا. یعنی اس قسم کی دلچسپ باتیں ان کی محفل میں ہوا کرتی تھیں. میں آپ کو وہ قناعت کے شعر کی طرف لانا چاہتا تھا کہ قناعت کے موضوع پہ میرے حافظے کے اندر اگر کوئی اچھا شعر ابھی تک ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس میں اضافہ شاید ہی ممکن ہو، وہ بھی بے دل ہی کا ہے. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حفص ہزاری اور حرش ہزاری اور شاعر ادیب سارے ان کی محفل میں آتے تھے. ایک بندہ آیا کرتا تھا، وہ وزیروں میں سے تھا، وزراء کی فیملی میں سے تھا، منسٹروں کی فیملی میں سے تھا، اور اس کا بڑا لمبا نام ہے. اور حیدرآباد جو دکن ہے، یہ دکن کی ریاست کی بنیاد بھی اس نے رکھی ہے آصفیوں کی، اور 4 صوبوں کا وہ گورنر تھا دکن میں. میر قمر الدین شاکر، نظام الملک آصف جاہ، یہ اس کا نام تھا. تو یہ باقاعدگی کے ساتھ بے دل کی جو یہ شبانہ کی جو محفلیں ہیں اس کے اندر آیا کرتا تھا. اور خوشبو نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ آتا تھا تو یہ انڈے کے حلوے کا شوقین تھا. تو جیسے ہی آتا تو پہلے بے دل کو کہتا کہ حلوہ بیضۂ مرغ، یعنی انڈے کا حلوہ پہلے حاضر کرو. تو بے دل اس کی کیا کرتا، پہلے تواضع کرتا. اس کے بعد پھر وہ ادبی اس کے اندر شریک ہو جاتا. مجھے اس کی تصویر بھی ملی، میں نے اپنے یہ جو فیس بک پہ حلقہ عاشقان بے دل کا گروپ ہے اس کے اندر اس کی تصویر بھی شیئر کی، اور اس کا دیوان بھی اب چھپ چکا ہے. اب چونکہ بے دل کو اپنا استاد مانتا تھا، اس کی تحسین کرتا تھا، باقاعدگی سے آتا تھا اور اس کی مہمان نوازی سے لطف لیتا تھا، اور کئی سالوں تک آتا رہا. جب دکن کے اندر وہ نواب بن گیا، اس کو گورنری دے دی گئی، اور جب وہاں چلا گیا تو اس نے پہلا خط بے دل کو لکھا اور اسے کہا کہ استاد اب آپ میرے پاس آپ آئیے کہ وہ حلوہ بیضۂ مرغ کا میں کیا کر سکوں، تھوڑا سا حساب بے باک کر سکوں، اور آپ کی بھی آپ کے شایان شان کیا کر سکوں، آپ کو شاہی مہمان کی عزت دے سکوں، اور آپ ضرور میرے پاس مہمان بن کے آئیں. تو بے دل نے اس انویٹیشن کے جواب میں میر قمر الدین شاکر، نظام الملک آصف جاہ کو ایک شعر لکھ کے بھیجا، اور وہ تاریخ کا حصہ بن گیا. اور کیا خوبصورت شعر لکھ کے بھیجا کہ دنیا اگر دہند نجم بم سے جائے خیش، پوری دنیا بھی اگر تم اس وقت مجھے دو گے نجم بم سے جائے خیش، میں اپنی جگہ سے ہلوں گا بھی نہیں. کیوں؟ من بستام ہنائے کنات بپائے خیش، کیونکہ میں نے اپنے پاؤں کے نیچے کنات کی مہندی لگا رکھی ہے.
تو اتنا خوبصورت شعر. تو 1720 میں پھر بے دل ہمارے جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر جو ابھی آپ کو بتایا کہ ان کو پھر دفن کیا جاتا ہے. اور انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ بہت عرصے تک پھر ان کا وہ نہیں ملتا، مزار نہیں ملتا، مزار کا جو نشان ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے مزار کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ بعد مردن از غبارم کیست آیا بد نشان، نقش پائے موج ہم با موج می باشد روان. کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد ایسا کون سا ذہین اور لائق بندہ ہوگا جو میرے قبر کی خاک کو ڈھونڈ سکے گا. وہ اس لیے اب دیکھیں نیچے جو اس نے نازک خیالی دکھائی ہے، وہ اس لیے کہ جو لہر کے پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں وہ بھی لہر کے ساتھ مٹ جایا کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی میری قبر کا نشان نہیں ڈھونڈ سکے گا. ابھی 1942 میں یہ جو خواجہ حسن نظامی ہے، اس نے نظام دکن کے 2000 روپے کے امداد پہ بے دل کا جو مزار بنایا اور پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اس کے مزار کو دیکھنے کے لیے. تو وہ بھی جو ہے وہ جو حویلی تھی اس کے تو پھر یہ ابدالی اور یہ مرہٹوں کے لیے جو احمد شاہ ابدالی آئے اور نادر شاہ درانی ہے 1736 وغیرہ میں، تو اس کے اندر پھر وہ جو تباہی ہوئی تو اس کا بے دل کی حویلی اور اس کی قبر کے نشانات کیا ہو گئے، باد و باران کی وجہ سے مٹ گئے. تو پھر اس کی قبر کے جو نشانات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. خواجہ حسن نظامی نے 1942 میں اس کی جو حویلی تھی اس سے 3 میل دور کہیں پہ اس کا مزار آج کل چھوٹا سا بنا رکھا ہے، اس کو باغ بے دل کہتے ہیں اور پورے لوگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط جگہ پہ بنایا گیا ہے. جی سر میں نے تو سنا ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بانگ دارا میں لکھا ہے، بانگ دارا کی شرح میں لکھا ہے کہ بے دل نے نازا کی حالت میں وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دیا جائے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں نے بتایا کہ وہ جو 10 سال پہلے انہوں نے اپنی قبر تیار کروائی تھی اسی کے اندر ان کو دفنایا گیا. لیکن وہ جو حملے ہوئے بار بار ہندوستان پہ اور باد و باران آتی رہی تو اس کی وجہ سے پھر وہ کیا ہو گیا. میں نے جو پی ایچ ڈی کی وہ 2018 میں کی اور ابھی 2020 میں ان کی وفات کو 300 سال پورے ہو گئے، یعنی وفات کو 300 سال پورے ہو چکے ہیں. جی. اور بے دل کی جو قبر تھی یعنی غالب تقریباً 70-80 سال کے بعد جب دلی میں 1847 میں تو سید احمد خان جو ہے نا وہ آثار الصنادید لکھتے ہیں اور دلی کی جتنی اہم عمارتیں ہیں اس کے احوال لکھتے ہیں، ان کے جو کتبات ہیں اس کا حال لکھتے ہیں، لیکن اس میں بے دل کے مزار کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو غالب تک کے زمانے تک آتے آتے 60-70 سال بعد ان کی جو قبر کا نشان تھا وہ نقش پائے موج ہم با موج بھی باشد روان کا نمونہ بن چکا تھا. تو آج ان کی قبر جو ہے ہمارے پاس اگر موجود ہے تو غلط جگہ پہ بنائی گئی ہے. آپ کا اگلا سوال تھا کہ تھیم، تو ابھی جو آپ کو بتایا کہ بے دل کو اپنی صحت مندی کی وجہ سے، یا دوسری بات یہ کہ اگر آپ ترکوں کی نفسیات پڑھیں اس کے بارے میں جتنی باتیں کی گئیں، مجھے چونکہ بے دل اور غالب کو پڑھنے کا موقع ملا ذرا تفصیل سے، تو وہ ترکوں کی جو قومی یعنی ان کی جو شخصیت ہے یا جو قومی کردار ہے یا جو ان کی قومی کلیکٹیو مزاج ہوتا ہے، اجتماعی مزاج، اس کو بھی تھوڑا بہت سیکھنے سمجھنے کی مجھے ضرورت پڑی. تو ترکوں کے اندر ایک تو یہ بات کی جاتی ہے کہ ترک نہ کبھی غلام رہے اور نہ غلام کیا. دوسری بات جو لکھی جاتی ہے وہ یہ کہ ترک جو ہے نا مارشل ریس ہے. تیسری بات جو مجھے زیادہ پسند آئی اور جو بے دل غالب دونوں پہ یکساں اپلائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مغلوں کی جو شخصیت ہے اس کے 3 بنیادی عناصر ہیں. پہلا حسن، دوسری طاقت اور توانائی، اور تیسرا جو ہے نا وہ عظمت. تو یہ تینوں بے دل کے اندر موجود ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے اندر وہ اثر پذیری تھی، بہت سے علوم کو پڑھا اور جذب بھی کیا. تو اس لیے ان کی شاعری، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کی جو غزلیات ہیں 2880 کے قریب تو ان کی غزلیات ہیں اور اس میں 32,000 سے زیادہ شعر ہیں.
10 کے قریب مثنویات ہیں، لیکن 4 بڑی مثنویات ہیں، 4000 کے قریب رباعیات ہیں، یعنی 70,000 سے زیادہ ہمارے پاس ان کا جو ادبی سرمایہ ہے۔ نثر میں 3 کتابیں ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بہت سے علوم اور فنون کے ساتھ چونکہ وہ تعلق رکھتے تھے، اس کو پڑھا اور سیکھا تھا، تو اس لیے ان کی شاعری کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن کی تفسیر، تصوف، اچھا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ جب بہار میں تھے تو انہوں نے ابن عربی کا اثر قبول کیا، اور جب وہ دلی میں آ گئے تو یہاں پہ زیادہ شہرہ اور چرچا جو تھا وہ حضرت مجدد کے وحدت الشہود کا تھا۔ تو بے دل کے بارے میں دونوں ہی باتیں ملتی ہیں کہ وہ جب وجود کی بات کرتا ہے تو اس لگتا ہے کہ یہ وجودی ہے، اور جب وہ شہود پہ آتا ہے تو اپنی ساری باتوں کے الٹ پھر وہ دلائل پیش کر کے اپنے آپ کو شہودی ثابت کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حکمت اور منطق کی باتیں، اور اس کے بعد فلسفے کے موضوعات، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جدید جو لسانیات کے مباحث ہیں، جتنے بھی تھیوری کے مباحث ہیں، یہ تک سائنسز، ابھی میں نے آپ کو بتایا سائنس کے موضوعات، تو کوئی ایسا موضوع مجھے نظر نہیں آتا، ایون کہ ڈارون کے اس کے بارے میں شعر موجود ہے، تو مجھے کوئی ایسا موضوع نظر نہیں آتا جو کہ بے دل کے ہاں ڈھونڈا یا تلاش نہ کیا جا سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اخلاقیات سب کچھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بے دل کی شاعری کے فنی خصوصیات پہ اگر آپ بات کریں تو میرے خیال میں بہتر رہے گا۔ آپ لوگوں کی توجہ ماشاءاللہ بوریت ابھی محسوس نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو، ابھی تھوڑا سا فن کی طرف جاتے ہیں۔ تو بے دل جو تھا سب کے ہندی کا شاعر ہے، اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہو طلباء کے لیے یہ بات اہم ہے کہ فارسی کے 4 اسالیب ہیں بڑے بڑے، ہمارے یہاں جیسے دبستان ہوتے ہیں یا اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، اسی طرح فارسی والا جو اصطلاح ہے، یعنی شاعروں کو انہوں نے جو گروپس میں تقسیم کیا ہے، درجہ بندی کی ہے، وہ سب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اقبال کے لیے تو سب کے اقبال کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے جو اپنے شاعر ہیں، یعنی بشمول ہمارے بر صغیر کے، ایران، افغانستان اور ہمارے بر صغیر، اس میں جتنے بھی شاعر گزرے ہیں، اس کو انہوں نے 4 قسم کے شاعروں میں تقسیم کیا۔ اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ سبک ہے۔ تو بے دل کے بارے میں ایرانی جو مفکرین ہیں، ابھی جو جدید مفکرین ہیں، ڈاکٹر محمد رضا شفیع کتکنی کی کتاب جو ہے شاعر آئینہ، اس میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ سب کے ہندی کا جو نمائندہ شاعر ہے وہ بے دل ہی ہے۔ اس میں اردو میں کافی سارا کام ہوا۔ تو بے دل کا فن دلچسپ موضوع ہو سکتا ہے، اور بے دل جو ہے، پہلی بات یہ جس کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، سب کے ہندی جس کے لیے مشہور ہے، وہ ہے ہمارے ابھی اسلم میر صاحب کہہ رہے تھے تمثیلیت، ٹھیک ہے، اور اس کو فروغ تو ابو طالب کلیم اور مرزا صاحب اصفہانی نے دیا، یعنی اور اس کو اپلائی کیا، اس سے کام لیا اخلاقی شاعری میں۔ تو اخلاق اصل میں ایک اصول ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے کسی کو کرنا چاہوں، لیکن اس کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ ایک سامنے کے مشاہدے کی ہوتی ہے، ایک عام مشاہداتی مثال لے کے، اور کسی کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک اخلاقی اصول کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، کیونکہ اخلاق کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رذائل اور ایک ہے فضائل۔ رذائل یعنی بری عادات، فضائل اچھی عادتیں۔ تو جو یہ شاعر ہے سب کے ہندی کے، وہ یہی کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کی تلقین کرتے ہیں۔ تو بے دل کے ہاں یہ تمثیلیت جو ہے اپنے عروج پہ موجود ہے، اور اس نے اس سے کافی ساری مدد لی۔ میں شعر بھی سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ اما خواہ یعنی امن مانگو، از گزند خلق درگر مختلاتی ہے، یعنی لوگ تمہارے ساتھ، لوگ ہوتے ہیں نا مطلب کے لیے آپ کے ساتھ بہت میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو بے دل ہمیں الارم کرتا ہے، ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ اپنے مطلب کے لیے تمہارے آگے پیچھے ہو، تمہارے ساتھ بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، تو تم اس سے اس وقت کیا رہنا، خبردار رہنا۔ اب یہ ایک اخلاقی نصیحت ہے، لیکن اگلے مصرعے میں اس دعوے کے لیے دلیل دے گا وہ، اور وہ جو ہے مشاہداتی ہوگی، اور وہ آپ کو پسند آئے گی
کہ اقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا، وہ اس لیے کہ اکثر بچھو گرمیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آگے سمجھ آپ کو الاقارب و کالاقارب کو اگر ذہن میں رکھے نا تو بہت پیاری اس کی وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اکثر میں جہاں بھی گیا، یہ تھوڑی سی دقیق بات ہے اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا گیا کہ یہ جو طرز بے دل ہے، کہا جاتا ہے نا طرز بے دل میں ریختہ لکھنا، یہ طرز بے دل کیا چیز ہے؟ یا اگر آپ یادگار غالب کھولیں اور اس کو یہ جو الطاف سنہالی ہیں، انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے بے دلیت۔ یہ بے دلیت یا طرز بے دل یہ کیا چیز ہے؟ تونسا میں ہمارے ایک دوست ہیں شاہد ماکلی، اور وہ سائنس کا بہت اچھا مطالعہ رکھتے ہیں اور اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں۔ یعنی ہمارے ابھی جو نوجوان شاعر ہیں نا، ان میں سب سے اچھا شعر اگر کوئی علمی شعر کوئی کہہ رہا ہے تصور وقت کے اوپر یا سائنس کے اوپر کوئی اچھا شعر کہہ رہا ہے تو شاعر ماکلی ہے۔ اس نے 500 کے قریب بے دل کے شعروں کا اردو ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ بے دل کو تم بہت عرصے سے پڑھ رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ یہ طرز بے دل کیا چیز ہے۔ ابھی میں سیمینار اٹینڈ کر کے آیا، یہ پچھلے مہینے، یہی بات میں نے انٹرنیشنل سیمینار میں بھی کی کہ مجھ سے جب بھی یہ سوال کیا گیا کہ طرز بے دل کو تم ذرا ڈیفائن کرو، تو ہمیشہ شاہد ماکلی ہوں یا چاہے انٹرنیشنل فورمز ہوں یا آپ بھی اس کو اپنے ذہن میں ایک سوال بنا لیں کہ میں اب اس کو کیسے ایکسپلین کروں گا، تو ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو آسان کرنے کے لیے میں نے غالب کے ایک شعر سے مدد کی، کیونکہ وہ بھی اس کا معنوی شاگرد تھا۔ تو غالب کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ بھی اتفاق سے فارسی ہی کا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ چو غنچہ کے شبنم زدہ، اسلم میر بھائی، چو غنچہ کے شبنم زدہ، اس سے پھر میں آگے تفہیم میں مدد لوں گا اپنی بات کی۔ چو غنچہ کے شبنم زدہ باشد ہمہ برگش، ہر عضو تو با عضو ترا آئینہ دارست۔ غالب کہتا ہے کلی ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی کھلی ہے اور اس کے اوپر شبنم کے قطرے پڑے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر قطرے کے اندر ہر کلی کا عکس وہ نظر آ رہا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک قطرے کے اندر ہر ایک کلی کا عکس کیا ہو رہا ہوگا؟ نظر آ رہا ہوگا۔ اصل میں پہلے میں غالب کو ڈیفائن کر دوں۔ غالب اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ سر سے پاؤں تک بہت خوبصورت ہے۔ میں چونکہ جمال ایسٹیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ نے روحانی جمالیات کا ذکر کیا، میں جسمانی جمالیات کا ذکر کرتا ہوں۔ اسلم میر بھائی کی اچھا تو غالب اب دیکھیں ذرا اس خوبصورتی کو آپ یہاں سے لے کے جائیں اپنے ساتھ۔ غالب کہتا ہے کہ میرا محبوب حسین ہے اور اس کے حسن کی وجہ جو ہے وہ اس کے اعضاء کے اندر تناسب اور ہم آہنگی کا ہونا ہے۔ ہر عضو دوسرے عضو کے ساتھ ایک خاص جو تناسب ہے اس کی وجہ سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی جتنی آنکھوں کے ساتھ جتنا کان ہونا چاہیے، اور جتنے کان کے ساتھ جتنے ہونٹ ہونے چاہیے، اور جتنے ہونٹوں کے ساتھ جتنا سر ہونا چاہیے، اور جتنے سر کے ساتھ جتنی گردن، اور اس کے ساتھ جتنا قد اور جتنی موٹائی ہونی چاہیے، وہ سارا تناسب تم میں پورا ہے۔ اور اس کے لیے مثال اس نے یہ دی ہے کہ تمہاری باڈی کے اندر جو حسن کا، اعضاء کے اندر جو حسن کا تناسب ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول کی کلی ذرا سی کھلی ہو اور اس کے اوپر شبنم کا قطرہ ہو اور ہر قطرے کے اندر تمام کلیوں کا عکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہو۔ تمہارے ایک عضو کو دیکھ کے تمہاری ساری باڈی کے اعضاء کا تناسب نظر آتا ہے۔ یہی حال بے دل کا ہے۔ بے دل کا جو شعر ہوتا ہے، اس شعر کے لیے علامت پہ بات کی ہمارے گراں قدر اسلم میر صاحب نے، ابھی سمبل پہ بات کر رہے تھے۔ بے دل کا جو شعر ہوتا ہے وہ بالکل، اگر میں اپنی مثال لوں تو وہ بالکل آپ کی فن کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ بالکل ایک جیسے ایٹم ہو،
اب ایٹم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مدار ہوتے ہیں اور اس میں الیکٹران پروٹون جو ہے نا وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو بے دل کا جو شعر ہوتا ہے اس کا بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور وہ کسی علامت یا کسی ترکیب کی شکل میں ہوتا ہے. آپ وہاں سے اس کے شعر کی تفہیم کو شروع کریں گے. باقی تمام الفاظ اس کے ساتھ بالکل الیکٹران کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا خوبصورت جو ہے نا ترکیب وہ ہمارے ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب جن سے میں نے پوری بے دل کی کتاب لکھوا کے ادارہ ثقافت اسلامیہ سے شائع کروائی ہے، انہوں نے کیا خوبصورت اس کے لیے ترکیب استعمال کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے دل کے شعر کے اندر کنسنٹریٹڈ سنٹریلٹی ہوتی ہے، مرتکز تہداری ہوتی ہے. اچھا، بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک لفظ میں بے دل کے ہر ایک لفظ میں دوسرے لفظ کا عکس نظر آتا ہے اور اس کے لیے جو میں سہولت کے لیے ترکیب استعمال کرتا ہوں وہ ہے پر در پر رعایت لفظی، کہ ایک لفظ میں دوسرا لفظ دوسرے کے ساتھ تیسرا جڑا ہوا، تیسرے کے ساتھ چوتھا جڑا ہوا، چوتھے کے ساتھ پانچواں جڑا ہوا. ہم بیٹھے تھے GPGC کالج کے پشتو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر یوسف جذاب، جرمنی سے پشتو میں PhD کر کے آئے ہیں. انہوں نے یہی سوال کیا جو ابھی عبداللہ نے کیا کہ بے دل کا فن. تو انہیں میں نے کہا کہ غنچہ شو بوئے گلے طرز کلامم نازکت بے تأمل نیست ممکن کسب ای انشا رسد. میں نے انہیں شعر سنایا بے دل کا کہ غنچہ شو، کلی کی طرح ہو جاؤ. اب یہ کنسنٹریشن کی علامت ہے. کیوں کلی کی طرح اپنی تمام توجہات کو ایک جگہ پہ مرتکز کر دو؟ اس لیے کہ بوئے گلے طرز کلامم نازکت، میرے کلام کے پھول کی خوشبو بہت زیادہ نازک ہے. اب پھول، خوشبو، کلی اور ارتکاز سارے لفظ آپس میں کیسے بندھے ہوئے ہیں؟ بے تأمل نیست ممکن، کیونکہ بغیر غور و فکر کے اور توجہ کے کسب ای انشا رسد، میری انشاء کے کمالات کو کوئی نہیں پا سکتا. انشاء تخلیق اور کلی بھی تخلیق ہو رہی ہے. تو ایک لفظ کے اندر دوسرا لفظ ایسے جڑا ہوا ہوتا ہے. میں ایک اگلی مثال لینے لگا ہوں، یہاں سے میں ایک اگلی مثال لینے لگا ہوں. بے دل کا شعر، اس میں جتنے الفاظ ہیں وہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے لاہور قلعے میں آپ جائیں اور آپ کے سامنے شیش محل ہے اور اس کے اندر آپ رات کے وقت ایک چراغ روشن کر کے رکھ دیں تو ایک چراغ کی روشنی تمام آئینوں کے اندر بیک وقت منعکس ہو رہی ہوتی ہے. بے دل کے اشعار کا یہ حال ہے. واہ. ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ بے دل کی رباعیات پر اکثر ناقدین نے اعتراض کیا ہے. تو یہ اعتراض رباعی کے جو مقررہ اوزان ہے 24، اس میں سے بے دل نے غلطی کی ہے یا کوئی اور وجہ ہے ناقدین کے اعتراض کا؟ آپ نے میری دلچسپ ترین جو فیلڈ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا جس میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. پہلے میں یہ بتا دوں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے کہ بے دل پہ جو میرا کام ہے وہ کس حوالے سے، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ رباعی کے ساتھ میری بے دل کی رباعیات کے ساتھ میری دلچسپی کی وجہ کیا ہے. 1968 میں ہمارے اردو کے بہت بڑے ایک محقق تھے اکرام چغتائی صاحب، جن کا ابھی فوت ہوئے. تو انہیں ایک بہت بڑے اور محقق تھے پیر حسام الدین راشدی. تو انہوں نے کہا کہ بے دل پہ جتنا بھی کام ہوا ہے آپ اس کا تھوڑا سا اشاریہ بنائیں کہ کتنا کچھ کام ہوا ہے. تو اکرام چغتائی، میری خوش بختی، مجھے آخری زمانے میں وہ متوجہ ہو گئے تھے، شفقت تھی، مجھے فون کیا کرتے تھے، رابطے میں تھے میرے ساتھ مسلسل. تو مجھے جاننے کا موقع ملا اور جو ریسرچ اسکالر یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بات اگر وہ اپنے ساتھ لے جا سکیں. ہم M.Phil کر رہے تھے قرطبہ یونیورسٹی ہی میں اور ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کہا کرتے تھے، ان کے کلاس فیلو رہ چکے تھے M.A میں، کہ یہ M.A کے دوران تحقیق کا اتنا شوقین تھا کہ لائبریری میں بیٹھ کے کرسیوں کی وجہ سے اس کی جو ٹینٹ ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوتی تھی کہ ہر وقت وہ کرسیوں کے ساتھ لگ کے اور جو کوئی میخے ہے اس کے ساتھ اس کی جگہ جگہ سے وہ ہے دھاگے نکلے ہوتے تھے. یعنی ہر وقت بیٹھ کے اور الماریوں اور کرسیوں اور ان کے ساتھ رگڑ کھا کے ان کی جو پینٹس تھی وہ پرانی ہو گئی تھی. یعنی تحقیق کے اتنے شوقین.
تو انہوں نے 68 میں تمام کام کو یعنی 40 صفحے کی ایک فہرست بنائی جس میں ہندوستان، ایران، افغانستان، روس، فرانس اور انگلینڈ یہاں پہ جتنا بھی لائبریریوں میں بیدل پہ کام موجود ہے اس کی 40 صفحے کی ایک فہرست بنائی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اردو میں ایک دوسرے محقق ہیں، انہوں نے 20 سال لگائے، آج کل جدے میں ہوتے ہیں انڈیا کے، پاکستان میں بھی وقت گزار چکے ہیں، ڈاکٹر نعیم حامد علی الحامد۔ انہوں نے 2008 میں ایک کتاب لکھی اور انہوں نے بیدل پہ جتنا اردو میں کام ہوا یا ایران میں، افغانستان میں کام ہوا، وہ جو 68 میں کام تھا، کیا نام ہے ان کا، ابھی نام بتایا، اکرام چغتائی صاحب کا، اس کو ایکسٹینڈ کیا اور 2008 تک اس کام کو لے آئے، یعنی اس کی تمام اشاریہ بندی کی جتنا کام ہوا تھا اس کو اور بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا۔ یہ تو میرے لیے پہلے پائنیئرز تھے، انہوں نے کام کو جہاں پہ چھوڑا میں اس کو 2025 تک لے کے آ گیا، میں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اور صرف اس میں اتنا آپ لوگوں کے لیے بتانا کافی سمجھتا ہوں کہ اردو میں 1882 سے لے کے 2025 تک جتنا اردو میں ابھی تک کام ہوا ہے بیدل پہ، الحمدللہ وہ سارے کا سارا میرے پاس موجود ہے۔ اب بتانا صرف یہ تھا کہ اب مجھے پتا ہے کہ بیدل پہ جہاں پہ کوئی کام ہوا ہے یا کن کن حوالوں سے ہو چکا ہے، مجھے تو سارا پتا ہے۔ بیدل پہ اگر کوئی کام نہیں ہوا تو وہ ربائی پہ نہیں ہوا، بتانا یہ تھا۔ اور ابھی میرا جو کام جاری ہے ذاتی، وہ بیدل کے ربائی ہی پہ ہے۔ تو بیدل کے بھی آپ کو بتایا کہ 3991 رباعیات ہیں، اور ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو آپ کی جو جہاں سے آپ ایم فل کر رہے ہیں قرطبہ یونیورسٹی، اس کی لائبریری میں کتاب پڑھی ہے افغانستان کی، نقد بیدل، اور لکھی ہے صلاح الدین سلجوقی نے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو بیدل کی رباعیات ہیں وہ ان کی غزلیات سے کیا ہے، اسٹینڈرڈ میں کم ہے، لو ہے، یعنی جتنی اچھی غزل لکھ سکتا تھا بیدل، اتنی اچھی ربائی اس نے نہیں لکھی۔ یہ صلاح الدین سلجوقی جس نے ساری زندگی بیدل پہ ریسرچ کرتے ہوئے گزاری، اتنا بڑا محقق، تو اتنے بڑے محقق کی جو ابھی آپ تردید کا اور تائید کا ذکر کر رہے تھے نیچے، تو بڑے بندے کی جو تردید ہے وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی چھوٹے لوگوں کے لیے وہ بھی تائید کا حکم رکھتی ہے۔ تو میں 2-3 باتیں کر کے میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑے سے شعر پڑھیں، تحقیقی اور یہ باتیں تو بہت ہو گئی، میں آپ کو شعر کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بیدل جو ہے، انہوں نے رباعیات یہ زندگی کے آخری عمر میں لکھی ہیں، اور کیوں لکھی؟ کیونکہ پہلے زمانے میں جو کلیات ہوتا تھا اس میں تمام اصناف کے شعر ہوتے تھے، تو بیدل کی کلیات میں ہر صنف پہ شعر موجود تھا، صرف رباعیات نہیں تھی، تو انہوں نے جلدی جلدی لکھ کے نا اور اس کو شامل کر دی تاکہ وہ جو کلیات کا نصاب ہے نا وہ پورا ہو سکے۔ اس لیے بیدل اس وقت تھک چکے تھے اور اتنی اسٹینڈرڈ نہیں ہے رباعیات، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے۔ اب اس سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، میں میرے خیال میں اس پہ اضافہ نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ رباعیات پڑھیں۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ شوکت صاحب ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ کچھ تھوڑے سے شعر پڑھ لیتے ہیں، ٹائم کتنا رہ گیا زمجیر بھائی؟ کتنا؟ تو میرے خیال میں کچھ شعر پڑھ لیتے تو وہ زیادہ مفید ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، بجائے اس کے تحقیقی باتیں کریں تو وہ تو بہرحال شعر پڑھ، کچھ تھوڑے سے دلچسپ شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی ضرور۔ اچھا، ابھی آپ کو بتایا نا کہ کچھ ایسے شعر جو ہمیں کام آ سکے، سوال بہت زیادہ ہے، پھر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ، ہر سال ہم آتے رہتے ہیں، ہاں انشاءاللہ غزل سے ابتدا کریں انشاءاللہ جی سارے۔ اچھا، بڑا اچھا سوال آ گیا، نہیں بڑا اچھا سوال آ گیا، بڑا اچھا سوال، بڑا اچھا سوال آ گیا۔ اچھا بھائی، اچھا بڑا اچھا سوال آ گیا۔ اچھا، مجھے جو بیدل کی غزل میں بڑا اچھا آپ متوجہ رہی ہے، بیدل کی غزل پہ سوال آیا، تو میں 1990 میں آپ کی طرف خطاطی سیکھ رہا تھا، کوٹ کشمیر کے ہمارے استاد تھے فضل رحمان صاحب، یہ فارسی کی طرف مجھے وہ لائے،
تو ان کے پاس ایک کتاب تھی، میں خطاطی تھی، فیض قاطب کی لکھی ہوئی، بمبئی سے چھپی ہوئی۔ اب وہ جب میں نے کھولی تو علامہ اقبال نے جو اپنی کتابوں کی کتابت کروائی تھی وہ عبد المجید پروی رقم سے کروائی تھی، تو پروی رقم کا ایک کتبہ سامنے آ گیا، تو وہ تھا بے دل کے 2 شعر تھے اس میں غزل کے، اور اقبال نے پھر اس پہ جو ہے تضمین بھی کی اور اس زمین میں غزل بھی لکھی۔ تو مجھے بے دل کی طرف لانے والی خطاطی ہے، اور وہ شعر کون سے تھے؟ میں کہتا ہوں وہ غزل جس نے یہ ابھی کہا تو وہ ذرا یہ شعر اپنے ساتھ لے کے جائے۔ تو عبد المجید میرے پاس موجود ہے، آپ کو شعر بھی کر دوں گا۔ تو عبد المجید پروی رقم نے جو حسین خطاطی میں جو شعر لکھے تھے، چما ہوئے عشق شدی رہنما چے می جوئی، چما ہوئے عشق شدی، جب عشق میں تو ڈوب گیا مہو ہو گیا، رہنما چے می جوئی، اب تجھے رہنما کی کیا ضرورت ہے، بے بہر ہوتا زدی، جب تو سمندر میں ڈوب گیا، ناخدا چے می جوئی، اب تجھے ناخدا کی اور ملاح کی کیا ضرورت ہے۔ اگلا شعر سنیں، بذوق کے دل نفسی تحفے خویش کن بے دل، اے بے دل ایک لمحے کے لیے کیا کرو، اپنا طواف کرو، تو کعبہ در بغلی جا بجا چے می جوئی، کعبہ تو تیرے بغل میں ہے، جگہ جگہ کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہ اس کے غزل کے تھے، یہ مجھے بے دل کی طرف لائے۔ تو 1990 سے ہو گئے 2025 میں، یہ کتنے سال ہو گئے مجھے بے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اچھا، بے دل جو ہے نا ہمارے لیے بزرگ بن جاتا ہے، جیسے شادی نہیں ہے، ایسی نصیحت کرتی ہے، ایسی نصیحت کر دیتا ہے کبھی کبھی کہ وہ ساری زندگی کام آتی ہے۔ اب وہ ہمیں بہت زیادہ دولت جمع کر دے اور بہت بڑے منصب پہ جانے سے کبھی کبھی روکتا بھی ہے، اور کہتے ہیں بگذر سے غنا، بہت زیادہ یعنی ثروت مند ہونے سے خود کو روکو، کیوں؟ اس لیے کہ تانسا بھی دشمن احباب، کہیں دشمن کے کہیں احباب کے دشمن نہ بن جاؤ، کیوں؟ اول سبق حاصل زر تر کے سلامت، کیونکہ دولت آ کے جو آپ کو پہلا سبق پڑھاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ غریبوں کو سلام مت کرو۔ اچھا، اگلا شعر میں آپ کو کوئی سناتا ہوں، کہتا ہے کہ اچھا، سب سے پہلے جو مجھے جس شعر نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا بے دل کے، ابھی آپ کو بتایا خواجہ عباد اللہ اختر کی کتاب بے دل پڑھتے ہوئے، وہ یہ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ تھا کہ ہر کسی جہاں لادریت نہیں ہے اس میں، کیا کمال کی کیا تصور ہے، ہر کسی جہاں اس دنیا میں ہر کوئی، جیسے اب اسلم میر صاحب ہے یا میں ہوں یا آپ ہے یا کوئی بھی ہے، عزم و کام و حال خود گویت خبر، ذرا توجہ سے سنیں، جو بھی بندہ بولتا ہے وہ علم یا حقیقت کا اظہار نہیں کرتا، وہ اپنے علم کی حد کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ بے دل کا نقطہ دیکھتے ہیں۔ ہر کسی جا عزم و کام و حال خود گویت خبر، اپنے علم کے مقام کی خبر دے رہا ہوتا ہے، حقیقت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ از زبانم حرف اوگر بشنوی باور مکن، اس لیے اس کے بارے میں جب میں کوئی بات کروں تو اس پہ یقین مت کرنا، کیونکہ مجھ سے اوپر بھی کوئی اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوگا۔ اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اچھا، اگلا شعر کوئی، اچھا، اب یہ جو کربلا کا آپ مذہب اور ادب کو جوڑ رہے تھے، تو مذہب اور ادب کی جو اوور لیپنگ ہوتی ہے اکثر تلمیحات میں ہوتی ہے، یعنی مذہبی تلمیحات کو ہم ادب میں بطور مثال کے یا میٹافر کے یوز کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، تو اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ بے دل جو ہے تلمیذ سے بہت بڑا فائدہ لے سکتا ہے۔ حبیب یونیورسٹی میں ابھی ایک کورس پڑھایا جا رہا ہے بے دل کو، میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں کہ کون کون سی یونیورسٹی میں بے دل پہ کیا کام ہو رہا ہے۔ تو افضال احمد سید صاحب ہیں، یہ وہاں پہ فارسی کا ایک کورس پڑھاتے ہیں، اس میں بے دل کو پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ کوئی موضوع بے دل کے ہاتھ نہ لگ جائے، کیونکہ اس میں وہ اضافے کی گنجائش ختم کر دیتا ہے۔ اس بات کو اب آپ سوچیں، کوئی بھی موضوع بے دل کے پاس چلا گیا نا،
बात की समझे कि बस वो मोहर लगा देता है, उसमें मजीद इजाफा नहीं हो सकता। जैसे मसलन मैं एक दो मिसालें देता हूँ। हम कहते हैं ना कि दुनिया में आराम नहीं मिल सकता, बचपन में, फिर जवानी में, फिर बुढ़ापे में, कहीं पे भी हमें सुकून नहीं मिलता। हर अगली मंजिल के लिए हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। यानी मरने तक क्या हो सकता है, इंसान परेशान रहते हैं, परेशानी से निजात नहीं मिल सकती। तो मरने तक हमारी फिक्र यहीं पे आके दम तोड़ देती है। तो जहाँ पे हमारी सोच और फिक्र रुक जाती है, बेदिल बात वहाँ से शुरू करता है। अब सुने कि बेदिल क्या कहता है कि सुकून दुनिया में मिलना मुहाल है, मौजू ये है। अब इस पे बेदिल बात करेगा तो कैसे करेगा? वो कहता है कि मुर्दा हम फिक्र क़यामत दारत, आर्मीदन चे कदर दुश्वारत। कहते हैं मुर्दे को भी आक़िबत की फिक्र है, आराम मिलना कितना मुश्किल है। हम जिंदों की बात पे रुक गए थे, उसने मुर्दे को भी आसूदगी में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो इसलिए वो कहता है कि दुआ करो कि मौजू किसके हाथ में लगे, बेदिल के हाथ। वो उसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश ख़त्म कर देता है। अच्छा, वो बात कर रहा था करबला की, तो करबला का इस्तिआरा जब बेदिल के हाथ आया और उसने एक शेर कहा तो उस पर क्या लाफानी शेर कह दिया। अब आप खुद सोचो कि इस पर आपको कोई क्या इजाफा करेगा। वो कहते हैं किस दरी अंजुमन, दुनिया की महफिल में महरम इश्क़ गयूर, यानी कौन है दुनिया की महफिल में जो मोहब्बत पे जो गैरत होती है उसका रासदार हो। माँ हमा बेगैरतीम आईना दर करबला, करबला ने हमें एक ऐसा आईना मुहैया कर दिया है कि अगर उसमें हम अपनी शक्ल को देख लें कि बातिल हो तो उससे टकरा जाना चाहिए और हम मुफाहिमत से काम लेते हैं। तो बेदिल कहता है कि हम सारे के सारे करबला के आईने में बेगैरत हैं कि हम क्यों टक्कर नहीं लेते अभी तक बातिल के साथ। इतना बड़ा शेर कहा उसने। अच्छा, कोई एक दो और भी दिलचस्प शेर मैं कहता हूँ आप लोगों तक पहुँचा दिए जाए। अगर कोई ऐसे छोटा सा सवाल हो, और सवाल कर लीजिए। अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है। सर, बेदिल के फ़न पर उर्दू में किताबें मौजूद है? बिल्कुल, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ किताबें रिकमेंड करें ताकि हम भी उनके फ़न से आगाही हासिल करें। एक दिलचस्प शेर, बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बेदिल को अब तशबीह की खूबसूरती देते हैं। बेदिल कहता है बेदिल चुना के साया बेखुर्शीद मी रसद, मन नीज रफ्ता रफ्ता बदिलदार मी रसद। अब कहते हैं कि सुबह के वक्त देखे ना, सूरज जब निकलता है तो साया कितना लंबा होता है, लेकिन 12 बजे के करीब क्या होता है, जब निस्फ नहार पे होता है सूरज, तो साया उसमें क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता साया सूरज की तरफ सिमटता है। बेदिल महबूब को कहते हैं कि मैं भी सूरज के साए की तरह आहिस्ता आहिस्ता तेरे करीब आ रहा हूँ। मनीज रफ्ता रफ्ता बदिलदार भी रसम, मैं भी साए की तरह सूरज की तरफ क्या हो रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा हूँ। एक बड़ा खूबसूरत शेर आप देखें और नाजुक ख्याली का पता चलेगा कि दरहे रतम बेराहत मंजिल चसा रसद, राही बचश्मे आब लाए पा नदी गई। वाह, बहुत लतीफ़ शेर है। बेदिल कहता है कि मैं उस बंदे पे हैरान हूँ कि वो मंजिल की राहत और खुशी को कैसे पा गया। तवज्जो से सुने, जिसने आबले पाँव का जो छाला होता है उसकी आंख से रास्ता तलाश नहीं किया, वो मंजिल की राहत को कैसे पा गया। मैं एक शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मुझे मिल जाए। उर्दू में तकरीबन अभी तक बेदिल पे 30 किताबें लिखी गई हैं जी। और पहली किताब तो 1882 में लिखी गई थी। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये प्रोग्राम के बाद भी कोई लिस्ट लेना चाहे या कोई नाम लेना चाहे तो हम उसको बता सकते हैं जी। और तर्जमा अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सैयद नईम हामिद अली हामिद के तराजुम बहुत अच्छे हैं। अगर कोई शरह पढ़ना चाहता है तो मुहीत अदब है, उसके अंदर कलाम की शरह मौजूद है, पीर नसीरुद्दीन नसीर की,
اگر کوئی اس کی لائف کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے تو روح بے دل فیض بے دل مجلس ترقی ادب سے شائع ہو چکی ہیں. اگر کوئی بے دل کو بہت زیادہ دقیق پڑھنا چاہتا ہے فلسافیکل، تو علامہ اقبال کا ایک مضمون ہے جس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، بے دل ان دی لائٹ آف برسان، جو اکادمی ادبیات سے چھپا ہے، مطالعہ بے دل فکر برگساں کی روشنی میں. اور کوئی کسی بھی حوالے سے سب سے اچھی کتاب ہے یہ 30 کتابوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان 30 کتابوں میں سے جو 28 کتابیں ہیں وہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے. آپ بھی کوشش کر کے، میں بھی کوشش کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن 2 کتابیں ایسے ہیں جو کوئی نہیں لکھ سکتا، اور میرے خیال میں آپ کو وہ پڑھنی چاہیے. اور وہ دونوں نیٹ پہ اور آرکائیوز میں بھی موجود ہیں، ہارڈ میں بھی آپ لے سکتے ہیں. پہلی کتاب پاکستان میں لکھی گئی 1952 میں خواجہ عباد اللہ اختر کی، بے دل کے نام سے. وہ کتاب ضرور پڑھیں، وہ کوئی نہیں لکھ سکتا. اتنی لطیف اور اتنی خوبصورت کتاب، بالکل بہت خوبصورت کتاب ہے. اسی طرح ہندوستان میں علی گڑھ میں فارسی کا ایک پروفیسر تھا، پروفیسر نبی ہادی، جس نے بعد میں ایران سے پھر PhD بھی کی. اس نے 1981 میں ایک کتاب لکھی ہے بے دل بھی کے نام سے. ابھی وہ ری پرنٹ ہوئی تھی انڈیا میں، اور پاکستان میں عکس یہ فہد جو ہے اس نے بھی چھاپتی ہے، مرزا بے دل کے نام سے. یہ کتاب ضرور پڑھیں، بہت زیادہ خوبصورت کتاب ہے. انشاءاللہ. ذرا اونچی آواز. آپ کی بات مجھ تک غالباً پہنچ گئی ہے. ذرا اونچی آواز میں بولیں. سر یہ حیدر آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس میں اسی کنٹریبیوشن لیکن تاریخ میں آج تک سائنس میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد ہم نے نہیں پڑھی، اس کو اتنا پیچھے. اچھا، آپ کی بات بہت اچھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو پوسٹ کالونیل اسٹڈیز ہے اس کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم کس طرف زیادہ چلے گئے، یعنی ویسٹ کا دور شروع ہو گیا، اور فارسی کا جو دور تھا وہ تو 1835 میں ختم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بے دل پہ جتنا بھی اچھا، بے دل جو ہے جو معروف ہے سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ افغانستان میں ہے. اردو میں ابھی اس پائے کا کام ہونا باقی ہے جس پائے کا افغانستان میں ہوا ہے اس پہ. اور دوسری بات، آپ کی بات جو ہے سائنس پہ، وہ جو شوکت علی صاحب کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو سائنس کے حوالے سے چند اشارات ہوئے ہیں، لیکن ایسے کوئی بڑا سائنسدان نہیں آیا جس کو انٹرسٹ ہو اور اس نے بے دل پہ کوئی کام کیا ہو. تو بے دل پہ کام ہونا ابھی باقی ہے. لیکن اس نے خود تو سائنس پہ کام کیا ہے سر، آپ نے کہا. ہاں بالکل، اس کا میں جواب دیتا ہوں. اس پہ جو اگر آپ کو موقع ملے تو ہمارے بہت یہ جو احمد جاوید صاحب کو آپ سنتے ہوں گے، ان کے ایک قسم کے استاد تھے ضمیر علی بدایونی. تو ضمیر علی بدایونی کی جو ایک کتاب ہے مابعد جدیدیت کا دوسرا رخ، اس کے اندر 6 مضامین بے دل کے اوپر ہیں. اس کے اندر انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ چونکہ شاعر تھے، یعنی عملاً سائنسدان نہیں تھے، فکری طور پہ انٹلیکچوئل سائنسدان تھے. اچھا، دلچسپ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ بے دل جو ہے وجدانی لحاظ سے ان نتائج تک پہنچ گیا جن تک یورپ کے جو مفکرین ہیں وہ تجزیے کے ذریعے اور تجربات کے ذریعے پہنچ گئے. تو بے دل کے ہاں اشارات ملتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ تجرباتی قسم کی وہ کتاب نہیں ہے جیسے باقی فلسفیوں کی یا سائنسدانوں کی کتابیں نہیں ہوتی. اس کے اندر شعر ہے، اور شعر کے اندر وہ بات کی گئی ہوتی ہے، لیکن وہ وجدانی لحاظ سے ہوتی ہے، تخیلی لحاظ سے ہوتی ہے، وہ تجرباتی لحاظ سے وہ پورا کوئی وہ نہیں ہوتا. ضرور. سر میرا نام حامد علی دن کی جیو کچھ کر اور جس طرح میرا تعلق بھی اردو ہی سے، میں کوئی فارسی کا ہوا نہیں، سب کو پتہ ہونا چاہیے میری یہ بھی اردو میں ہے. اسی مطابق میرا کہ جتنا بھی کلام ہے افضل کا یا غالب کا وہ زیادہ کلام فارسی میں ہے. اور تبارک کے بعد ملتان تک جو ہے نا سنا ہے ویسے کہ 300 سال تک تقریباً عام بچے بھی عربی اور فارسی بولتے تھے، لیکن ہمیں محروم کیا گیا ایک سادہ شکل ہے زبان سے. بالکل صحیح ہے. اس کا کیا سولوشن بتائیے سر. اچھا، اب آپ کی بات بہت اچھی ہے. میں بندوں میں بیٹھ کے اب یہ سیمینار میں بھی لوگ حیران ہو رہے تھے، لیکن میں کہتا ہوں اب تو حیران ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے
بہت لمبی بحث رہی ہے کہ اردو میرے خیال میں بغیر فارسی کے نا اعلیٰ سطح پہ نہیں سیکھی جاتی، اور اگر سیکھ بھی لی جائے کم سے کم لکھی نہیں جاتی. تو فارسی کی طرف میں مجبوراً بھی کیا کہ میری ضرورت تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نصابات میں نہیں ہے، ہمارا جو بی ایس اردو کا نصاب ہے اس کے اندر فارسی کا کورس موجود ہے. یہ سمیع اللہ بیٹھا ہے، اس کو میں نے بی ایس میں اردو پڑھا ہے، تو اب موجود ہے. اگر آپ بی ایس کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم پی ایچ ڈی کر رہے تھے کشمیر یونیورسٹی سے، ہمارا فارسی کا ایک کورس تھا. چلے اگر آپ کو نہیں پڑھائی جاتی نصاب میں، آپشن میں کوئی اور کورس بھی ہے، چلے آپ کو یہاں پہ کوئی خانہ فرہنگ والے میرے خیال میں آج کل آفر نہیں کرتے. میں صرف ایک بار پڑھا تھا اور افسوس کی بات یہ ہے ہم ہر بدھ کو نئی جاوید نامہ دوست میں پڑھاتے ہیں اور پبلش بھی کیا. اس میں میڈیسن کے اسٹوڈنٹ میں ڈاکٹری کے لیکن اردو کا کوئی نہیں، کوئی سیکھنا نہیں چاہتا تو بہت. اچھا اب تو میں آخری بات یہ کرتا ہوں فارسی بھی پڑھا کہ اب یہاں پہ آپ کو یہ لطف کا پتہ چل گیا کہ بیدل میں کیا لطف ہے اور کیا مزہ ہے اور کیا کس سطح پہ آپ کو لے کے جاتا ہے. انہوں نے وہ بات بتائی اسلم میر صاحب مذہب میں آپ کو کہاں پہ لے جا رہے تھے. بیدل بھی آپ کو انہی رفتوں سے آشنا کرتا ہے جس کا مجھ سے بہت بہتر ہے ذکر جو ہے اسلم میر بھائی نے کیا. تو اگر آپ ان رفتوں سے لطف لینا چاہتے ہیں اور آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کیونکہ نیٹ سے 20 کورس آپ کے پاس آن لائن موجود ہیں. اور احمد جاوید صاحب کا ایک جملہ میں یہاں پہ ضرور کہوں گا، یہ میری پوری اس کا حاصل ہی ہوگا پوری گفتگو کا، کہ اگر فارسی سے ناآشنائی رومی اور بیدل سے ناواقفیت ہے تو یہ بہت بڑی ناواقفیت ہے. تو اگر میں آپ کو پچھلے ہفتے اس کو قیام پڑھا رہا تھا، ان کو میں نے اقبال اور سعدی پڑھایا، میں خود بیدل میں نے پڑھا اور کس کو پڑھا، لیکن جو لطف لیا تو اتنی فارسی تو آ جانی چاہیے. اور میرے خیال میں سب سے آسان زبان اگر کوئی ہے تو فارسی ہے. ہاں چند سیدھے سیکھ لیں اور کچھ وہ ضمائر سیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ چل پڑیں گے. تو جب میرے سے جیسا بندہ بندوں میں بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے تو آپ اس آور میں کیسے نہیں سیکھ سکتے. میرے پاس سر کی کچھ کلاسز ہے فارسی کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور دیتا ہوں. سر جی یہ پی ایچ ڈی سطح پر مدرسہ پر کام کرنے کے لیے بہت قابل. میں اپنے خطرات میں آپ کا وہ کروں گا. کوئی بیدل سیکھنا چاہتا ہے تو 2016 میں میں نے 2 فیس بک پہ پیج بنائے تھے، ہلکا سکھانے بیدل. تو اس میں آپ ہزاروں سے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ مل جائیں گے. اور اگر کوئی کتابیں لینا چاہتے ہیں آرکائیوز میں موجود ہمارے ساتھ انٹرنیشنل گروپ ہے، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آج کے پروگرام کی مناسبت سے میں ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شعر بڑا خوبصورت ہے، بر خلق بے بصیرت لوگوں کے سامنے تا چند عرض جوہر، کب تک بندہ کمال کو ظاہر کرے. باید شہر پورا جو نور دیدہ رفتن، اندھوں کی ان محفل سے آنکھوں کی بصارت کی طرح چلے جاتے ہیں. بہت خوبصورت. بس ہم جان جمن پورا بود، بس ہم جان جمن پورا بود. کہتے ہیں جہاں بھی اندھوں کی محفل تھی، ماں سرما شدین، وہ چشم کسباب نہ شد. میں سرما بن گیا لیکن کسی کی آنکھ نہ کھل. ہمارے